ایک ایسا شخص جس نے کہا میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، پھر امام ابو حنیفہ نے ان کو کیا جواب دیا، آئیے جانتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کا واقعہ کہ ان کے زمانے میں مہدی جو اموی خلیفہ تھے، اس کے دربار میں ایک دہریہ آیا جو خدا کی ذات سے انکار کرتا تھا۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا کہ خدا موجود ہے، یہ کائنات طبی رفتار سے خود بنی ہے اور خود چل رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں اور پیدا ہو رہے ہیں وغیرہ، یہ سب ایک طبی کارخانہ ہے، کوئی بنانے والا نہیں، یہ اس کا دعویٰ تھا۔ اور اس نے چیلنج کیا کہ مسلمانوں میں جو سب سے بڑا عالم ہے اس کو میرے مقابلے میں لایا جائے تاکہ میں اس سے بحث کروں، اور لوگ غلطی میں مبتلا ہیں کہ اپنی طاقتوں کو خواہ مخواہ ایک غیبی طاقت کے تابع کر دیا ہے جو سارے جہان کو چلا رہی ہے۔ تو اس زمانے میں سب سے بڑے عالم امام ابو حنیفہ تھے۔ مہدی نے امام صاحب کے پاس ایک آدمی بھیجا، رات کا وقت تھا، رات ہی کو خلیفے کا دربار منعقد ہوتا تھا۔ آدمی بھیجا کہ وہ آ کر اسے دہریہ سے بحث کریں اور اسے سمجھائیں اور راہ راست پر لائیں۔ چنانچہ آدمی پہنچا۔ بغداد میں ایک بہت بڑا دریا تھا، اسے داجلہ کہتے ہیں۔ اس کے ایک جانب شاہی محلات تھے، ایک جانب شہر۔ تو امام ابو حنیفہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے دریا پار کر کے آنا پڑتا تھا۔ اس نے کہا اصل میں دربار میں ایک دہریہ آ گیا ہے اور وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ خدا کا وجود نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے، آپ کو مناظرے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا آپ جا کر کہہ دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ وہ آدمی واپس آ گیا اور کہا کہ امام صاحب کو میں نے خبر کر دی ہے، آپ آنے والے ہیں۔ اب دربار لگا ہوا ہے، خلیفہ، عمرہ، وزراء بیٹھے ہوئے ہیں اور دہریہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ امام صاحب کا انتظار ہے مگر امام صاحب نہیں آ رہے۔ رات کے 12 بج گئے، امام صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے۔ دہریہ کی بہن آئی، اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ امام صاحب ڈر گئے ہیں اور سمجھ گئے ہیں کہ کوئی بڑا فلسفی آیا ہے، میں اس سے نمٹ نہیں سکوں گا، اس واسطے گھر میں چھپ کر بیٹھ گئے، اور آپ یقین رکھیں وہ نہیں آئیں گے، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ خلیفہ بھی متعامل ہے، درباری بھی حیران ہے اور دہریہ بیٹھا ہوا شیخی دکھا رہا ہے۔ جب رات کا 1 بجا تو امام صاحب دربار میں حاضر ہوئے۔ خلیفہ وقت نے تعظیم کی جیسے علماء ریحانی کی جاتی ہے۔ تمام دربار کھڑا ہو گیا۔ خلیفہ نے امام صاحب سے کہا کہ آپ اتنی دیر میں کیوں آئے ہیں؟ آدھی رات کے 8 بجے آپ کو آدمی بھیجا گیا تھا، اب رات کا 1 بجا ہے، آخر اتنی تاخیر کی کیا وجہ پیش آئی؟ شاہی حکم تھا، اس کی تفصیل مکمل ہو جانی چاہیے تھی، نہ یہ کہ اس میں اتنی دیر لگائی جائے۔ امام صاحب نے فرمایا کہ آج میرے ساتھ ایک عجیب و غریب حادثہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے مجھے دیر لگ گئی، اور عمر بھر میں نے ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔ میں حیران ہوں کہ یہ قصہ پیش آیا۔ اس شد و شامت میں بیان کیا کہ سارا دربار حیران ہو گیا کہ حادثہ پیش آ گیا ہے۔ فرمایا بس عجیب و غریب ہی واقعہ تھا اور خود مجھے بھی ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا قصہ تھا۔ جب سارے دربار کو خوب شوق دلا دیا اور سب سرتا پا شوق بن گئے، حتیٰ کہ خود امیر المومنین نے کہا فرمائیے کیا قصہ پیش آیا؟ فرمایا قصہ یہ پیش آیا، جب میں شاہی محل میں اترنے کے لیے چلا ہوں تو دریائے بیچ میں تھا۔ دریا کے کنارے پر جو پہنچا تو اندھیری رات تھی، نہ کوئی ملاح تھا نہ کشتی تھی، آنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں حیران تھا کہ دریا کو کس طرح پار کروں، کہ میں اس چش و پن میں کھڑا ہوا تھا کہ میں نے یہ حادثہ دیکھا کہ دریا کے اندر سے خود بخود لکڑی کے نہایت عمدے بنے ہوئے تختے نکلنا شروع ہوئے اور ایک کے بعد ایک نکلتے چلے آ رہے ہیں۔ میں تحیر سے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ دریا سے موتی نکل سکتا ہے، مچھلی نکل سکتی ہے، مگر یہ بنے ہوئے تختے کہاں سے آئے؟ ابھی میں اس حیرت میں تھا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ پیش آیا کہ تختے خود بخود جڑنے شروع ہوئے، جڑتے جڑتے کشتی کی صورت ہو گئی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کس طرح سے کشتی بن گئی؟ آخر انہیں کون جوڑ رہا ہے کہ اوپر نیچے خود بخود تختے لگتے جلے جا رہے ہیں؟ ابھی میں اس حیرت میں تھا کہ دریا کے اندر سے لوہے کی کیلیں نکلنا شروع ہو گئی اور خود بخود اس کے ڈھکنے لگی اور جڑ جڑا کے بہترین قسم کی کشتی بن گئی۔ میں حیرت میں تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہ تختے جو جڑے ہیں ان کے درجوں سے پانی اندر گھس رہا تھا۔ دریا کے اندر سے خود بخود ایک روغن نکلنا شروع ہوا اور ان درجوں میں وہ بھرنا شروع ہوا جس سے پانی اندر گھسنا بند ہو گیا۔ ابھی بھی میں اس حیرت میں تھا، وہ کشتی خود بخود میری طرف بڑھنا شروع ہوئی
और किनारे पर आके ऐसे झुक गई गोया मुझे सवार करना चाहती है। मैं भी बैठ गया। वो खुद ब खुद चली और मुझे लेकर रवाना हो गई। दरिया की धार पर पहुंची। पानी इधर को जा रहा था, कश्ती खुद ब खुद उधर को जा रही थी क्योंकि शाही मालात उधर को थे। मैं हैरान था कि या अल्लाह, आखिर पानी में बहाव के खिलाफ कौन इसे लेकर जा रहा है। यहाँ तक कि शाही माला के करीब किनारे पर पहुंच गई और आखिर झुककर फिर किनारे पर खड़ी हो गई। मैं उतर जाऊं तो मैं उतर गया और फिर मेरे देखते ही देखते वो कश्ती गायब भी हो गई। घंटे भर उस किनारे और घंटे भर इस किनारे सोचता रहा कि ये क्या किस्सा था, ये साना जिसकी वजह से तहीर में कई घंटे लग गए। अब तक समझ में नहीं आया क्या माजरा था और मैं अमीरुल मोमिनीन से माफी चाहता हूँ कि 8 बजे बुलाया गया और 1 बजे पहुंचा हूँ। ये था मेरा किस्सा। दौरिया ने कहा, इमाम साहब, मैंने तो सुना था कि आप बड़े आलिम हैं, बड़े दानिश्वर और फाजिल आदमी हैं, मगर बच्चों की सी बातें कर रहे हैं। भला ये मुमकिन है कि पानी में खुद ब खुद तख्ते निकल आए, खुद ही जुड़ने लगे, खुद ही कीलें ठुक जाएं, खुद ही रोगन लग जाए, खुद आके कश्ती अपने आप को झुक जाए, आप उस पर बैठ जाएं और खुद ही चल दे, खुद ही वो किनारे पर पहुंचे। ये कोई अक्ल में होने वाली बात है? उस शख्स ने कहा, मैंने समझा था कि आप बड़े दानिशमंद, फाजिल और आलिम हैं। इमाम आपका लकब है और बातें कर रहे हैं आप नादानों और बच्चों जैसी। ये कैसे मुमकिन है कि कोई कश्ती बनाने वाला नहीं खुद ब खुद बन गई, कोई कीलें ठोकने वाला नहीं खुद ब खुद ठग गई, कोई रोगन भरने वाला नहीं खुद ही भर गया, कोई चलाने वाला मलाह नहीं खुद ही चल पड़ी, कोई समझाने वाला नहीं खुद ही समझ गई। और वो ये भी समझ गई कि मुझे शाही महल के ऊपर जाना है। ये अक्ल में आने वाली बात है। इमाम साहब ने फरमाया, अच्छा ये बात नादानी और बेवकूफ़ी की है? उसने कहा, जी हाँ। फरमाया, एक कश्ती बगैर बनाने वाले के बन ना सके, बगैर चलाने वाले के चल ना सके, बगैर कीले ठोकने वाले के कीले ठुक ना सके। और इतना बड़ा जहान जिसकी छत आसमान ज़मीन फर्श है, जिसकी फ़ज़ाओं में लाखों जानवर मौजूद हैं, ये कैसे बन गई? फिर वो शख्स शर्मिंदा हुआ और वहाँ से भाग निकला। देखिए इमाम अबू हनीफा ने कैसे दिमाग लगाया। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर